ہاں ناز اسٹارٹ کر دیجیے. ناز اسٹارٹ کر دو ریکارڈنگ. جی کر دی باجی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 سے 210 کا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آنکھ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو پرسنالٹیز کو یہاں پر کمپیئر کیا ہے. پچھلی آیت میں آیت نمبر 200 میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف دنیا کی طلب ہوتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. تو یہاں اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے. مطلب ان کا فوکس، ان کا ویژن، ان کا گول، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت کما لیں. ہاں دنیا اس کے ساتھ ایز اے بونس مل جائے وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن وہ اپنا فرسٹ پرائیورٹی جس کو دیتے ہیں، پہلی ترجیح جو ہوتی ہے ان کی، وہ ہوتی ہے آخرت. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت دونوں ہی میں ہم سرخرو ہونے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایمان والے ہیں تو وہ ان کے لیے صرف اور صرف آخرت ہے اور دنیا میں وہ رسوا ہوتے رہیں اور خوار ہوتے رہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جن کی مطلب وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے تھے، ان کی باڈی بالکل لاغر ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ پیٹ جو ہو گیا تھا پیٹھ کو لگ چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ حال ایسا کیسے ہو گیا، مطلب اتنا زیادہ. تو انہوں نے کہا میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی تو مجھے عذاب یا کوئی پنشمنٹ یا کچھ بھی جو آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے تو دنیا میں عطا کر دے تاکہ مجھے آخرت میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مطلب ایک یہ چیز کے اوپر یہ کہا کہ یہ دنیا ایسے نہیں، مطلب ایسے نہیں مانگنا ہے آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بھلائی چاہیے، وقنا عذاب النار، اور آنکھ کے عذاب سے بچاتے ہوئے دونوں جگہ کی بھلائی چاہیے. تو یہ کیا ہو گئی، ایک جامع ترین، ایک ایگزاسٹو دعا ہے نا، اتنی کامل، اتنی جامع، اتنی مکمل شاید ہی کوئی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ دنیا کی بھی بھلائیاں مانگ لیں، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگ لیں، اور اس پہ جو ٹاپ آف چیری آن دا ٹاپ یہ کیا ہے، وقینا عذاب النار. اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں وایا جنت میں نہیں جانا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا نا قرآن میں، کون ومن یدخل الجنہ، وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی فقط فاز، وہی کامیاب ہوا. تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم کیسے رزلٹ لے کر آئے، فرسٹ اٹیمپٹ والا رزلٹ ہونا چاہیے. رزلٹ میں بار بار مارک شیٹ نہیں آنی چاہیے کہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو گئے پھر آ کے پاس ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈائریکٹ. تو کیا ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے کہ ہم جنت کی توقع رکھیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کو اپنا مقصد بنائیں، آخرت کو اپنا مقصد بنائیں. دنیا اللہ رب العزت اس کے ساتھ عطا کریں گے، لیکن جہنم سے بچنے کی ساتھ میں تیاری کرتے رہیں. ٹھیک ہے،
پرہیزگاری بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اب اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, جب وہ میڈیسن دیتا ہے, اگر آپ کو سردی زکام ہے تو وہ کہے گا کہ دیز آر دا میڈیسنس, آپ کو یہ ساری میڈیسن لینا ہے, لیکن آپ کو ٹھنڈے پانی سے, ٹھنڈی چیزوں سے کچھ دن احتیاط کرنی ہے, ادروائز جو آپ کا کولڈ ہے, کف ہے, وہ جلدی ریکور نہیں ہوگا. آپ کہتے نہیں ٹھنڈا پانی تو میں چھوڑوں گی نہیں, تو یہ جو ٹھنڈا پانی چھوڑنا ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کا چھوڑنا. اور وہ جو میڈیسن لینا ہے وہ نیک عمل کرنا ہے. تو نیک عمل کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑ دینا وہ سب سے بڑا اسنس ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہدی للمتقین, یہ جو قرآن ہے نا, یہ جو اللہ کی شریعت ہے وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, جو گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں. دیکھیں گناہوں کو چھوڑنا اٹ سیلف از اے نیکی, یہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ایک نیکی ہے, لیکن نیکی کرنا گناہوں کو چھوڑنا نہیں ہے. دونوں دیکھیں مختلف بات ہے نا, کہ آپ گناہ چھوڑتے جا رہے ہیں مطلب آپ ایک نیکی کرتے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ نیکی صرف کر رہے ہیں, گناہ نہیں چھوڑ رہے, آپ بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر سخاوت کر رہے ہیں, لیکن رشوت بھی لے رہا ہے کوئی انسان, سود بھی لے رہا ہے, تو پھر کیا کر رہا ہے وہ اپنی ساری نیکیوں کو برباد کرتا جا رہا ہے. تو یہاں پر کیا چیز فوکس ہے ہمارا؟ آخرت فرسٹ فوکس ہے ہمارا, اور اس میں جنت کی محنت کے ساتھ ساتھ جہنم سے پرہیزگاری, یعنی جہنم لے جانے والے گناہوں سے پرہیز کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں دنیا بھی دے گا, آخرت بھی دے گا, اور ساتھ ساتھ آنکھ کے عذاب سے بھی بچا لے گا. اور یہ تمام عمل کرتے ہوئے دعا کو تھام لینا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ دعا جو ہوتی ہے مومن کا ہتھیار ہوتی ہے, ایک ایمان والے کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. بہت ساری جگہ پر دعائیں ہیں ایسے میریکولسلی کام کر چکی ہیں, کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی, ہارون علیہ السلام کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے. تو یہاں پر دعا جو ہے نا, ہمیں بالکل ایگزاسٹو اور جامع دعا کرنی ہے, کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عطا کر, اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اب یہ جو دعا ہے بیسیکلی جب آپ حج کرتے ہیں اس میں طواف جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ دعا پڑھی جاتی ہے. رکن یمنی سے شاید حجر اسود تک جب آپ راؤنڈ لیتے ہیں تو اس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تو طواف کے دوران ہر چکر میں الگ الگ دعا بھی پڑھیں, لیکن خاص طور پر اس دعا کو سٹک کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو کثرت سے اس دعا کو پڑھیں, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نیکسٹ آیا کی طرف ہم چلتے ہیں, آیت نمبر 202 202. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے, اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنی کمائی کر رہا ہے, اب یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے مما کسبوا, کسب, ایک ورڈ آتا ہے فضل. اللہ جب کہتے ہیں نا فضل کماؤ, اور کبھی کہتے ہیں کسب کماؤ, تو دو الگ الگ ورڈ ہیں. جب فض واد لام فضل کی بات آئے گی تو وہ دنیاوی کمائی کی بات ہوگی, اور جب کسب کی بات آئے گی کاف سین با, کسب کا مطلب ہوتا ہے اعمال کی کمائی, نیکیوں کی کمائی. اپنے جو ڈیڈز ہیں, اپنے جو رجسٹر ہیں, ان کو ہم خیر سے بھریں, یعنی ہمارا جو نیکی کا فرشتہ ہے, نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ بزی رہے, وہ ہمیشہ مصروف رہے, اور جو بدی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ آرام کرتے رہیں. ایسے ہمارے رجسٹر ہونا چاہیے. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم کماؤ گے, نصیب نصبہ, نصیب یعنی جو آپ اپنے لیے اکٹھا کر لیں, جتنا آپ اپنے لیے محنت کر لیں وہ آپ کا نصیب ہے. نصیب کیسے بنتا ہے؟ انسان کی محنت سے بنتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ قدر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا تقدیر اور نصیب, بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس. تقدیر وہ ہے جو اللہ نے لکھ دی, نصیب وہ ہے جو آپ نے کمایا, ہم نے اپنے عمل سے کمایا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دعا تو مانگ لی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا کی بھی بھلائی دے دے, آخرت کی بھی بھلائی دے دے, اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے. تو دنیا کی جب ہمیں حسنات چاہیے ہوتی ہے, کتنا ہم سٹرگل کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی ڈگری چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, پیسے بھی لگا رہے ہیں اور وقت بھی لگا رہے ہیں, نیند بھی خراب کر رہے ہیں, صبح فجر میں اٹھ کے کالج بھی جا رہے ہیں. تو
تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی کمائی کے لیے محنت ہے. تو وہ دنیا جو کہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لیے اگر اتنی محنت اور جد و جہد ہے، تو کیا ابدی جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو ورتھ مطلب وہ ہے، آپ کے عمل کی ورتھ رکھتی ہے، تو کیا اس کے لیے محنت کرنا ہم نے بالکل ہلکا سمجھ لیا ہوا ہے؟ کہ وہ ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مستقل مٹی کے بجائے، مطلب ایک عارضی سونے کے بجائے مستقل مٹی دے دے، تو تم مستقل مٹی لے لو. کیا مطلب؟ اگر تمہارے پاس کوئی ٹیمپرری سونا لے کر آتا ہے، کوئی ٹیمپرری گولڈ لے کر آتا ہے، اور تمہارے لیے پرماننٹ ڈسٹ لے کر آتا ہے، تو تم پرماننٹ ڈسٹ کو سلیکٹ کر لو، کیونکہ وہ جو ڈسٹ ہے وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور وہ جو گولڈ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ٹیمپرری چیزوں کے لیے اب سونا کیا ہے؟ یہی ہماری چمکدار دنیا ہے نا، جس کو اللہ نے زینت بنا دیا لوگوں کی نظر میں، اور اس کو اور بیوٹیفائی کر دیا شیطان اور نفس نے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ دکھائی دے رہی ہے تو ہم اسی کے اوپر ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور آخرت کیونکہ دکھائی نہیں دے رہی اور ڈیلیڈ ہے، تھوڑی سی بعد میں آنے والی ہے، تو ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے، حالانکہ وہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور مطلب وہ ہر ہمارے عمل کی اہمیت کی حامل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے فرمایا جو بھی تم کمائی کرو گے، عمل کی کمائی اسپیشلی، تو وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سریع الحساب ہے، بہت جلد تمہیں اس کا بدلہ عطا کر دیں گے. تمہیں ایسا لگے گا بھی نہیں، جب تم جنت میں پہنچو گے تو تمہیں لگے گا کہ کچھ ایک دو پہر رہ کے دنیا میں ایک دو گھنٹہ رہ کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے عمل، ٹوٹے پھوٹے عمل کا کیا دیا ہے؟ بہترین ریوارڈ دیا، اور ایسا ریوارڈ دیا جو کہ ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، جس کے ہم مستحق بھی نہیں تھے. آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں، ایام معدودات، یعنی سم ڈیز. ٹھیک ہے، معدود عدد سے بنا ہے، عدد کیے ہوئے ہیں، چند روز ہیں، گنتی کیے ہوئے ہیں. تو یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کرے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا ہو. اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز، ایک دن اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حج کے سراؤنڈنگ میں آیات وہ کر رہی ہیں. تو ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ربنا آتنا، وہ بھی طواف میں پڑھی جاتی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کریں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کچھ گنتی کے چند دن ہے جس میں اللہ کا ذکر، اس کی تکبیر، اس کی حمد و ثنا کثرت سے کرو. مطلب جو ریگولر تمہارا روٹین ہے اس سے بھی زیادہ اس چیز کو بڑھا دو، اپنے ذکر کو بڑھا دو. اور یہ کون سے دن ہیں؟ گنتی کے وہ چند دن ہیں جس کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں. ایام تشریق کہا جاتا ہے ذو الحجہ کی، حج کے مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو. تو ہم دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور بھی بہت ساری تکبیرات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بھی بہت سارے اس کے ایکسٹینشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بیسک تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ 3 دن میں، 3 جو ڈیز ہیں اس میں کثرت سے ایام تشریق میں 11، 12، 13 میں ان تکبیرات کو پڑھو. اور یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تو ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، مردوں کو زور سے اور عورتوں کو پست آواز میں. لیکن اس کو کثرت سے پڑھنے کا یہ مطلب ہے آپ چلتے پھرتے بھی، ناٹ جسٹ آفٹر فرض کے بعد ہی نہیں، بلکہ پورے دن میں چلتے پھرتے ان کو اللہ رب العزت کی تکبیرات کو بیان کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، جو 2 دن میں واپس آ جائے اس پہ بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 3 دن کر کے آ جائے تاخیر کرے اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اب یہ کس چیز کی بات ہے؟ یہ بات ہے جمرات کی. جمرات میں کیا کیا جاتا ہے؟
وہ جو سٹوننگ کی جاتی ہے تو وہ اگر 2 دن بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی الاؤڈ ہے. اور اگر کوئی 3 دن میں آتا ہے لوٹ کر، یعنی اگر کسی کی بس جلدی چلی جاتی ہے تو وہ 2 دن میں اس کو جانا پڑتا ہے بس کے ساتھ اپنے، ہے نا، اور کسی کو 3 دن تک کا موقع ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کنکریاں مارتے وقت یہ جو پہلی بات تو وہ تکبیرات جو ہے وہ بھی کنکری مارنے کے ساتھ وہ تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں، جو اللہ اکبر والی تکبیرات ہیں وہ بھی پڑھی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب رمی جماعت یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا ہو تو 2 دن 3 دن افضل ہے، یعنی وہ زیادہ پریفر کیے گئے ہیں. ادروائز 2 دن میں بھی اگر آپ لوٹ آتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیمن اتقا، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ وہ جو تیسرے دن کنکری نہیں مار رہے ہیں، آپ سٹوننگ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اس دن کو تقوی کے ساتھ گزارے. تقوی کے ساتھ یعنی وہی بات آ گئی، پرہیزگاری کے ساتھ. اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو آپ کو عمل کے میدان میں دوڑا دے. ٹھیک ہے، آپ کو عمل سے پیچھے نہ کرے، آپ کو عمل میں آگے کر دے. ٹھیک ہے، تو تقوی کے ساتھ اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ، وہ خوف جو اللہ سے محبت کو بڑھا دے، وہ خوف. دیکھیں جب بچوں کو اگر ماں مارتی ہے، چھوٹے بچے بہت جو ینگ ہوتے ہیں ان کو جب مائیں مارتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے ماں کو ہی گلے لگتے ہیں. تو وہ ڈر بھی رہے ہوتے کہ امی ماریں گی، میں نے غلطی کی ہے، اور پھر وہ جا کے لپٹتے بھی کس سے ہیں؟ اپنی ماں سے ہیں. بس وہی خوف چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب یہاں تو خیر ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تقوی کی جو بات آ گئی اس کی ڈیفینیشن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کا وہ خوف ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے کہ ہم کیا کریں؟ عمل کے میدان میں آگے آ جائیں. یعنی ہم ایک آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے وہ رات کو سونے لگتی ہے، اس کے بچے کہتے ہیں ممی دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حالانکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا، لیکن بچے نے کہہ دیا تو اس کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا، تو وہ کیا کرے گی؟ سو جائے گی ایسے ہی؟ نہیں، فوراً سے اٹھے گی اور جا کے چیک کرے گی کہ دروازہ کھلا تو نہیں ہے، کوئی چور نہ داخل ہو جائے رات میں. تو کیا ہوا؟ اس کو جب ڈر لگا تو وہ فوراً سے کیا کرنے لگ گئی؟ ایکشن پرفارم کیا، یعنی عمل میں آ گئی، ہے نا. تو یہی خوف ہے تقوی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی آپ نے تقوی کے ساتھ گزارا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور کسی کا حق تلفی اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی نہ کرتے ہوئے گزارا ہو، تو 2 دن میں بھی رمی سے واپس آ جانا، مطلب جمرات رمی نہ کرنا کافی ہے. 2 دن بھی انف ہے، اور 3 دن بھی اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا افضل ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تم سب اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یعنی جس طرح سے تم حشر کے میدان میں جمع ہونے والے ہو، ایک پورٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اس کا ڈیمو کہاں پر دے دیا؟ عرفہ کے میدان میں، کہ جس طرح سے سارے لوگ ایک ہی لباس میں سب کے سب ایکولی اللہ رب العزت کے سامنے آتے ہیں اور اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح سے تم سارے کے سارے اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں بھی جمع کیے جاؤ گے. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ عطا کر دیں گے. آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اب یہ جو آیتیں کچھ چند آیتیں آ رہی ہیں، آیت نمبر 204، 205 اور 206، 3 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی منافق جو ہوتا ہے، کوئی جو ہپوکریٹ ہوتا ہے، یعنی چمڑی جو ہے وہ ایسی ہے انسانوں والی، اور جو اندر جو ہے وہ بھیڑیوں والا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہری طور پر دکھاتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایسے منافقین، ایسے ہپوکریٹس کی کچھ نشانیاں، کچھ ان کے کوالٹیز، کچھ ایٹریبیوٹس یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. کچھ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو کوالٹیز تھی، ایک شخص تھا اخنس بن شریک. اخنس بن شریک نامی ایک شخص تھا، اس کے اندر یہ ساری کوالٹیز تھی. لیکن یہ جنرل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی قرآن کریم میں کسی کا نام لے کر
کوئی صفات بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہ لوگ یہی نہ سمجھنے لگے ارے یہ تو اخنس کی خامیاں ہیں، یہ تو اس نے کیا تھا. پھر انسان کیا کرے گا؟ سیلف انالیسز نہیں کرے گا، خود احتسابی سے بچ جائے گا. وہ ہر کسی اور کو کیا کرنا شروع کر دے گا؟ وہ ٹیگ کرنا شروع کر دے گا کہ یہ برائیاں تو اس میں تھی اور یہ اچھائیاں تو اس میں تھی، اور میں کہاں ہوں؟ وہ اپنا جائزہ نہیں لے گا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی ہر آیت کو عمومی طور پر جنرلی کامنلی لکھا ہے کہ ہر انسان اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے کہ ہاں کیا میں اس کرائٹیریا میں، اس اسکیلیٹن میں پوری اتر رہی ہوں؟ اگر اتر رہی ہوں تو مجھے ضرورت ہے کہ میں اس سے باہر آ جاؤں. یہ برائیاں ہیں، یہ اگر کسی شخص میں ہے اور مجھ میں بھی موجود ہے تو کیا میں منافقت کی سیڑھی پر تو نہیں کھڑی ہوئی ہوں؟ اگر ہوں تو میں اس پہ سے اتر آؤں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی اچھی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے قرآن کریم میں، جب کسی برے کردار کا، کوئی بیڈ پرسنالٹی کا تذکرہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً کسی اچھے شخص کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ ہم کیا کر لیں؟ اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یہاں پر اسپیشلی اس شخص کے اوپر ہے، لیکن جنرلی ہر وہ شخص جس کے اندر یہ خوبی ہے تو وہ اپنی اس خوبی کو، خوبی نہیں ایکچولی میں خامی ہے، وہ اپنی اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو پہلی کوالٹی کیا بتائی گئی؟ پہلی جو صفت ہے ایک منافق کی، وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کے بارے میں بڑی لگی لپٹی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے وہ، مطلب اتنی زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ جیسے مطلب انسان کو کیا کر دے؟ وہ مائل کر دے اپنی طرف. ایسی وہ باتیں کرے گا کہ انسان جو اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کان لگا کے غور سے سنیں گے، ارے بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس دنیا کے معاملے میں تو بہت اہم بات ہے اور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. تو دنیا کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں کچھ آخرت کا فوکس نہیں ہوتا، کچھ مقصد آخرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بس کیا ہے؟ دنیا. اب گوسپ کر رہے ہیں، میک اپ کا ڈسکشن ہو رہا ہے، شاپنگ کا ڈسکشن ہو رہا ہے، اتنے لیندی ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ پھر دوسرے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگنے لگتا ہے ہاں بھائی ہم تو یہ خرچ ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس تو یہ کٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ دنیا کے تعلق سے فضول ڈسکشن، اور اتنے بہترین وے میں ڈسکس کرنا کہ سامنے والے کو محسوس ہونے لگے کہ بھائی یہ چیز کی کمی تو میرے بھی پاس ہے، اس پر تو مجھے بھی خرچ کرنا چاہیے. تو پہلی کوالٹی دنیا کے تعلق سے بہت زیادہ لگی لپٹی باتیں کرنا. دوسری بات وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے. دیٹ مینس وہ اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، بار بار اللہ کی قسم اٹھائے گا، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے، اس کے زبان پر جو ہے وہ مختلف ہے، اس کے ورڈز اور ایکشن میچ نہیں کرتے، اس کا دل اور اس کی زبان میچ نہیں کرتے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بات میں ایک اتھارٹی لانے کے لیے، اپنی بات میں ایک وزن لانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ قسم، اللہ کی قسم کو اٹھاتا ہے کہ بھائی سامنے والے، میری بات میں تو کوئی وزن ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کو گواہ بنا لوں، اللہ کی قسم کھا لوں. سامنے والا بلیو کرے گا ہی، اس کو یقین آئے گا ہی. تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی جھوٹی دل کی باتوں پر اللہ کو بہت زیادہ قسمیں اٹھا کر گواہی دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ کیا ہے؟ سچی ہے. لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی. تو دیکھو کچھ لوگ جن کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا نا، جو ویٹ لیس باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین دلا سکے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بہت ساری جگہ پر سکھایا ہے کہ ایک ایمان والا کس طرح سے بات کرتا ہے. ایک ایمان والا جب بات کرتا ہے وہ اللہ و دلہ ہوتی ہے. اللہ قلیل، تھوڑی، شارٹ ہوتی ہے، کنسائز ہوتی ہے، اور دلہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، ایویڈینشیل ہوتی ہے، اس کے اندر پروف ہوتا ہے، اس کے اندر وزن ہوتا ہے. وہ ایسی فضول گوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، قولاً سدیدہ کرتا ہے، سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، اور ایسی بات کرتا ہے جو دل کو چھونے والی ہوتی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے، زیادہ فضول گوئی نہیں کرتا. ضرورت ہوتی ہے تو بولتا ہے، ایمان والے کی صفت ہے، اور ضرورت نہیں ہوتی ہے تو خاموش رہتا ہے، اور اس کی زبان ذکر سے لبریز رہتی ہے. وہ زیادہ تر اپنی زبان کو کثرت سے ذکر میں وہ رکھتا ہے، موئسٹ رکھتا ہے.
تاکہ جب وہ بات کرے تو وہ خیر کی بات اس کی زبان سے نکلے. تو یہ کیا ہے؟ ایک منافق کی صفت ہے کہ وہ اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. جب انسان کی اپنی باتوں میں زور نہیں ہوتا نا تو وہ اللہ رب العزت کو درمیان میں لے آتا ہے. تو دوسری کوالٹی کیا ہے؟ ایک تو کہ وہ کیا کرتا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے دنیا کے تعلق سے. دوسرا کہ وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے والا اپنے دل کی باتوں پر. وہ ہوا الد الخصام، اور وہ بہت سخت کیا ہے؟ جھگڑالو ہے. مطلب کوئی بات اگر اس کے مطلب کی نہ ہو، اس سامنے سے کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے، اس کی اوپینین کی بات نہ نکلے یا اس کے اوپینین کو کوئی نہ مانے، اس کے مشورے کو کوئی نہ مانے، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے؟ جھگڑا شروع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کے عادت ہوتی ہے نا، گیم بھی کھیلتے رہتے ہیں، اگر وہ ہارنے لگتے ہیں تو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ہم مثال بتا رہے ہیں کہ بچوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ آج کل ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ اگر نہیں جیت رہے ہوتے ہیں نا تو بھی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. تو یہ کوالٹی نہیں ہونا چاہیے. ایک ایمان والے بندے کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہو، ہر بات اس کو بری لگ رہی ہو، ہر بات پہ وہ جھگڑا کر رہا ہو، ہر بات پہ کیا کرے کہ اس کو ہر بات اس کو کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس کو ٹونٹ لگتی ہے. ہر بات اس کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ساری جو ہے اسی کے اوپر بولی جا رہی. کچھ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ کسی کے بھی بارے میں بات ہو رہی ہو وہ خود اس میں جمپ کرتے ہیں اور اپنے اوپر لے لیتے ہیں اپنی ذات پر، اور پھر لوگوں سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تیسری کوالٹی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ بہت جھگڑا کرتا ہے. اس کو کوئی بات موافق آتی ہی نہیں، وہ کوئی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تیسری کوالٹی. چوتھی کوالٹی وہ آیت نمبر 205 میں بیان ہوتی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنا ناپسند فرماتا ہے. یہاں پر کیا کہا گیا؟ دو. اب یہاں پر کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى. تولا از فرام دا ورڈ ولی، واو لام یا. ولا یا کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، ریٹرن ہونا. دوسرا ولی کا مطلب ہوتا ہے اقتدار ملنا، ولایت ملنا، کسی پوسٹ پر کسی عہدے پر فائز ہو جانا، اور کوئی مطلب کسی اتھارٹی کا مل جانا، وہ اللہ کہا جاتا ہے. تو دونوں ہی اسکالرز نے دونوں ہی ترجمے کیے اور دونوں ہی اس کے اوپر پراپرلی فٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، جب اپنے مقصد کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو ایک تو ہو گیا لوٹنا، اور دوسرا جب اس کو کوئی اتھارٹی مل جائے، جب اس کو کسی پوسٹ پر بٹھا دیا جائے تو اس کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا ہے. اس پوسٹ کا کبھی بھی صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ اس عہدے کے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ زمین میں فساد پھیل جائے، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے حرث والنسل. آج کل کے پولیٹیشینز کو دیکھیں، وہ کھیتی اور نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ جب ان کو پوسٹ مل جاتی ہے، جب ہمارے پاس آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تو کتنی زیادہ کیا کرتے ہیں؟ منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ووٹ دو، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور ایسا کریں گے اور رول کے مطابق اور قانون کے مطابق سب کام ہوگا. اور جیسے ہی آپ ان کو جتا لے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فساد پھیلانا شروع کرتے ہیں، وہ لوگوں کے حق مارنا شروع کرتے ہیں، وہ غریبوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ہر کھیتیاں تباہ کر رہے ہیں، نسل انسانوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. کھیتیاں بھی تباہ کرنے کے دیکھیں آج کل کتنے زیادہ طریقے آ گئے ہیں، جینیٹکلی موڈیفائی، جینیٹک انجینئرنگ، جی ایم فوڈز جو آ گئے ہیں، جینیٹک موڈیفائڈ فوڈز آ گئے ہیں. کیا ہوتا ہے اس سے؟ ایسے پیسٹیسائڈز، ایسے کیمیکلز اس کے کھیتیوں پر مار دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اگر فصل اگا دے اس کے بعد وہ بیرن ہو جاتی ہے، بالکل بنجر ہو جاتی ہے. یو کین ناٹ ری یوز، آپ دوبارہ سے اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے اس زمین کو، اتنی زیادہ بیکار ہو جاتی ہے وہ زمین. یہ کیا ہے؟ کھیتیوں کی تباہی ہے. پھر اس کے اوپر ایسے پیسٹیسائڈ ڈال دینا کہ پھر وہ جو کنزیوم کرنے والے، جس کو کھانے والے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کو 10 بیماریاں لگ جائیں. ابھی کچھ ریسنٹلی وائرل ہو رہی ہے بات کہ جو گریپس ہیں،
اس کے ذریعے سے کچھ تھروٹ کینسر ہو رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی حقیقت ہے اس بات میں، کتنا زیادہ سچ ہے، لیکن احتیاط کریں کہ پراپرلی اس گریپس کو دھوئیں اچھی طرح سے، کیونکہ کیمیکلز تو یوز ہو ہی رہے ہیں ہر فروٹ کے اوپر. تو آپ ان کو کیا کریں، ہر فروٹ کو، ایون جو آپ ایپل یوز کرتے ہیں اس کو بھی چھیل کر استعمال کریں نا. پہلے ہم جو بچپن میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ایپل کو کنزیوم کریں اس کے چھلکوں کے ساتھ، تو کیا ہوگا، زیادہ وائٹامنز ملیں گے آپ کو. لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ اپوزٹ ہو گیا ہے معاملہ. تو کیا ہو گیا، نسلوں کی تباہی کر دی، کھیتیوں کی تباہی کی، پھر نسلوں کی تباہی. اور ایسے ایسے کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں کہ کبھی کبھی وہ انسان کے اندر ایسی صفتیں پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے، اب جیسے چکن پولٹری کے جو چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ جو چکن ہوتی ہے ان کو انجیکشن دے کر کیا کرتے ہیں، موٹا ترو تازہ کر دیتے ہیں. وہ دکھنے میں بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ ہوتی بہت چھوٹی ہیں، کم ایج کی ہوتی ہیں، لیکن اس کو وقت سے پہلے ایک دم موٹا کر دیا جاتا ہے. اور اس سے کچھ آرٹیکلز میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس سے انسان کیا ہو جاتا ہے، مطلب اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اولاد پیدا کرنے کی وہ کم ہو رہی ہے. تو جب آپ کوئی غذا استعمال کریں تو پوری احتیاط کے ساتھ، اللہ رب العزت نے جو سنتیں بتائی ہیں، حلالن طیبن، پاکیزہ ہوں اور حلال ہوں، انہی غذاؤں کو کنزیوم کریں. کیونکہ آج کل ہم جو فروزن فوڈز یوز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کیا دیکھ کے لے آتے ہیں، وہ ایزی ہو جائے گا ہمیں کھانے کے لیے، جسٹ اس کو فرائی کرو اور کنزیوم کرو. تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ یہ چیزیں حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، پوسٹ ملتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نسلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ کرنے کا کام کرتا ہے. کہ مقصد وہ سمجھ رہے ہوتے بہت ہم کیا کر رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور فساد کا ہرگز یہی مطلب نہیں ہے کہ لوگ آپس میں روڈ پر اتر آئیں اور ایک دوسرے کا قتل کر دیں. فساد کا مطلب ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کو اور نسلوں کو اور جانوروں کو اور کھیتیوں کو تکلیف پہنچے. وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، چاہے آپ جی ایم فوڈز کے ذریعے سے دیکھیں، چاہے اور کسی ذریعے سے دیکھیں. تو یہ کیا ہے، ایک طریقے کا فساد ہی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی، منافقوں کی، یہ کچھ 5 کوالٹی بیان کی. آگے کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت کامن بھی ہے. کیا ہے، آیت نمبر 206 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اخذتہ العزہ، تو اس کو اس کی جو عزت نفس ہے، جو اس کا غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، اس کو ابھار دیتا ہے بالاسم، گناہ پر. فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم. ولبئس المہاد، اور کتنا برا مہد ہے، کتنا برا پالنا، کتنی بدترین جگہ ہے رہنے کی. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے، یعنی اس ایسے شخص کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. اب یہاں پر عزت کا مطلب ہے تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. انائیت، ایک عزت، یعنی عزت نفس، یعنی وہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ اب اس کا ایک ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر آپ کہیں نا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، یہ کام مت کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں، اس جملے میں نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں آپ اپنا کرو، ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت کامن ڈائلوگ ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنا دیکھ لو. یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے بات کہ کوئی بندہ کسی سے کہے اللہ سے ڈرو اور وہ سامنے سے کہہ دے تو اپنی فکر کر. تو یہاں پر اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کسی کو کوئی نصیحت کر دیتے ہیں تو وہ اور زور دکھا کر اس چیز کو، غلط چیز کو کر کے دکھاتے ہیں. مجھے ٹوکا کیسے، مجھے بولا کیسے، میں بڑی ہوں، مجھے تم سکھاؤ گے، مجھے بتاؤ گے کہ ایسا کرنا ہے، میں تم سے عمر میں کتنی بڑی ہوں اور تم مجھے بتا رہے ہو. یہ کیا ہے،
इंसान का तकब्बुर है, ये इंसान की अना है। सीखना पड़े तो एक छोटे से बच्चे से भी सीखें, इल्म हासिल करना पड़े तो अगर आपको जो बोर्ड्स लगे होते हैं उससे भी इल्म हासिल करें। फिर ये ना देखें कि हमें सिखाने वाला कौन है, ये देखें कि सिखा क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब उससे कहा जाता है डर अल्लाह से, इत्तकिल्ला, डरो अल्लाह से, तो वो क्या करता है, और उसकी अना और उसका तकब्बुर और उसकी इज्जत नफ्स उसको क्या करती है, उभार देती है उस गुनाह पर कि मुझे बोला कैसे तुमने, होते कौन है मुझे समझाने वाले, और वो उस गुनाह को और ज्यादा करके दिखाता है। और ये जो कॉमन डायलॉग है लोगों का, हमने अपनी कब्र में जाना है, आप अपनी फिक्र करो, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर किसी से कहा जाए इत्तकिल्ला, डरो अल्लाह से, और वो कहे तू अपनी फिक्र कर, ये अल्लाह को नागवार है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो छठी क्वालिटी है वो बयान की जा रही है कि किसी गुनाह पर इसरार ना कर जाना, उसके ऊपर अड़ ना जाना। अगर कोई बताए, कोई नसीहत करे, कोई खैर की तरफ बुलाए, जो कि आज हमारे अंदर बिल्कुल कम हो चुका है ये मादा, कि हम किसी की नसीहत को कबूल भी कर ले, क्योंकि अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, लोगों को कड़वा जहर की तरह उतर रहा होता है दिलों में। तो वो क्या करते हैं, जो हक बोलने वाला होता है, जो नसीहत करने वाला होता है, जो असल वेल विशर होता है, जो असल खैर ख्वाह होता है, जो जन्नत की तरफ बुला रहा होता है, जो हक की तरफ, नमाज की तरफ बुला रहा होता है, सबसे बुरा वही लग रहा होता है। उससे ज्यादा बुरा हमारे लिए कोई होता ही नहीं है। इसने बोला कैसे कि हम नमाज को चले जाए, इसने बोला कैसे कि हम मोबाइल को रख दें और दूसरा नेकी का काम कर ले। हमारे पास अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमें ये इंस्टाग्राम चलाना है, हमने ये फेसबुक पर ये देखना है, ये पहले इंपॉर्टेंट काम है, ये पहले कर लें, फिर जाके हम नमाज पढ़ेंगे। क्यों बार बार आके टोकते हो? एक बार कह दिया ना, बस कह दिया, अब बार बार आके नमाज के लिए मत बोलो, हम अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये हमारे एटीट्यूड हो चुके हैं आजकल। हम इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये चीजें क्या की जा रही हैं, इंस्टॉल की जा रही हैं। ये ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है कि बस इनकी कौम को ज़ाहिरी तौर पर कत्ल मत करो, क्या कर दो, इनके अखलाक को, इनके ज़माइर को कत्ल कर दो, इनके जो ज़मीर है अंदर के जो नफ्स है, इनको कत्ल कर दो, बस ये पूरी कौम बर्बाद हो जाएगी, खुद बर्बाद हो जाएगी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी तलवारें उठाने की, ज़रूरत नहीं पड़ेगी गन्स उठाने की, बस इनके नफ्सों को नापाक कर दो, इनको बुराइयों की तरफ ले आओ, इनको फहश की तरफ ले आओ, और बस इसी में इन्वॉल्व करके रख दो, और फिर आराम से तमाशा देखो कि किस तरह से ये कौम हमारी उंगलियों पर नाचती है, किस तरह से हम इनको कठपुतलियों की तरह डांस कराते हैं। और यही हो रहा है, नौजवान नस्लों को बिगाड़ दिया गया। कितना ज्यादा, मतलब पॉर्न देख लें या कुछ भी, इतनी जो पूरी इंडस्ट्री जो कि इनकी कॉस्मेटिक की और एक पॉर्न इंडस्ट्री, ये दोनों चीजें जो है ये एजेंडा है कि इनकी तरफ लोगों को बुलाया जाए। अब एक दौर ये था कि सिर्फ औरतें ही फेयर एंड लवली लगाया करती थी, अब तो मर्दों के लिए फेस वॉश भी डिफरेंट आ रहे हैं, और फिर क्रीम्स भी डिफरेंट आ रही हैं, और उनके कॉम्पैक्ट्स भी डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों? लोगों को इन तमाम चीजों में मुब्तला कर दो। मर्दों को भी आईनों के सामने खड़ा करवा दिया इन लोगों ने, कि बस अपना काम क्या है, अपने आप को फैशन में डाल दो और फिर इन्हीं चीजों में वो हो जाओ। अभी आई थी ना बात कि दुनिया के ताल्लुक से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको ये 10 दिन में इतने गोरे, आप इतने टैनिंग हट जाएगी, आप इतने गोरे हो जाएंगे, और लोग बेवकूफों की तरह उस चीज पर टूट पड़ते हैं। कोई ऑफर आने दे, ऐसे ऐसे मतलब माई ग्लैम देख लें, और ये सारे कितने ऑफर्स देते हैं, क्यों देते हैं? कि भाई आप जो है इसी में अपना सारा पैसा बर्बाद करते रहें। तो लोगों को बिल्कुल गलत राह की तरफ, और खास तौर पर चाहे जो लोग जो करते फिरें, जो दूसरी कौम के, उनको अपना हिसाब देना है। हम भी अगर ऐसे गफलत में पड़ जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन बातों को कह रहे हैं, हम उन तमाम चीजों को छोड़कर वही बातें करने लगे जिससे अल्लाह रोक रहा है, तो कितनी खसारे में हम आ गए हैं, कितने नुकसान में हम आ गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि गुनाह की तरफ और आमादा मत हो जाओ जब कहा जाए अल्लाह से डरो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला था कि जब कोई बंदा, अब गुस्से में आ भी जाते थे हजरत उमर, खास तौर पर जब शरीयत का मामला होता था, उसमें बहुत ज्यादा क्या थे, पजेसिव थे कि भाई शरीयत के मामले में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो अगर वो गुस्से में आ जाते थे, तैश में आ जाते थे, और सामने से अगर कोई कह देता था ना, इत्तकिल्ला या उमर, ए उमर अल्लाह से डरो, इतना गुस्सा
اے عمر اللہ سے ڈرو، وہ اپنے گال کو زمین پر ٹیک دیتے تھے، مٹی پہ ٹیک دیتے تھے کہ میں، اور پھر کہتے تھے عمر اللہ سے ڈرتا ہے، عمر اللہ سے ڈرتا ہے. سوچے نا یہ معاملہ تھا کس کا؟ یہ وہ ہیں عمر جن کے 23 لاکھ مربع میل زمین کو وہ فتح کر چکے ہیں، وہ بادشاہ ہیں. تو ان کا یہ لیول تھا، لیول آف ہمبلنس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہیوملٹی بتائی گئی، ہمبلنس بتائی گئی کہ اللہ رب العزت سے جب کوئی کہے ڈرو تو اپنے آپ کو ہمبل کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، عاجز کر دیں. اور پھر تکبر کا معاملہ، جب اللہ کا نام آ جائے اور اللہ کے رسول کا نام آ جائے پھر اپنی زبان بند کر لیں، اپنے دماغ بند کر لیں، ہے نا. قرآن میں آیت آتی ہے نا، جب اللہ کے رسول تم سے کچھ کہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لو، پھر اپنے اوپینینز نہ دو. کیونکہ پہلے دور میں تو یہ تھا، اس دور میں کہ جب آپ اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں تو سامنے سے آپ خاموش ہو جائیں. لیکن ہم آج کے دور میں کیسے خاموش ہوئے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے لیکن میرا اوپینین، میری رائے یہ ہے. یہ آپ کی جو بھی رائے ہیں وہ آپ اپنے پاکٹ میں رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو جسٹ شٹ اپ. اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو مان لینا ہے. اور جب آپ سے کوئی کہے اللہ سے ڈرو تو چونکہ اللہ کا نام آ گیا پھر ہمارے ذہن، ہمارے دل، ہماری انا، ہماری جو ایگوز ہوتے ہیں وہ سائیڈ میں ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک منافق کی صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، یعنی اس کا یہی مطلب ہے نا اللہ سے نہیں ڈرنا. تو اس کو کیا کرتا ہے؟ گناہ پر ابھارتا ہے. تو ہم ایسے نہ بنے کہ اگر کوئی ہمیں کہے اللہ سے ڈرو تو کہے، یہ نہ کہے کہ اپنی قبر میں ہمیں جانا ہے، آپ اپنی قبر کی فکر کرو. یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. کسی سے یہ نہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو، ہم اپنی قبر میں جانے والے، ہم اپنا حساب دینے والے. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور بہت بدتر مہد کہا جاتا ہے کریڈل کو. کریڈل یعنی پالنا، جس کے اندر جھولا جھولا جاتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. تو مہد یعنی بہت برا پالنا ہے جس میں تم پلو گے. کون سی پالنا؟ جہنم. جہنم اللہ نے فرمایا بہت بدترین جگہ ہے. نیکسٹ آیا کی طرف چلتے ہیں. دا اپوزٹ کیریکٹر، بالکل اس کا برعکس ایک شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخصیت ہے جو برے اخلاق کا حامل ہے، جس کا کیریکٹر بہت برا ہے اور اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ایک منافق کا کیریکٹر ہے. آیت نمبر 207 میں ایک ایمان والے کا کیریکٹر بیان کیا جا رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت رحم فرمانے والا، بڑا مہربان ہے ایکچولی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ کیریکٹر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اب ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں، کون سے کیریکٹر ہمارے اندر ہے، کون سی صفات ہمارے اندر ہے، کیا اس میں ہم فال کر رہے ہیں یا اس میں. اب کیا کہا گیا کہ دوسرا ایک اور کیریکٹر دیکھ لو جو بہت خوبصورت ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ جو رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرتا ہے؟ ٹو پلیز اللہ. کہ جسٹ مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ فورسیک ایوری تھنگ. وہ اپنا سارا سر و سامان دے دیتا ہے، اپنی جان کو کھپا دیتا ہے. اب کیا ہوا تھا، یہ اب اسپیسیفکلی خصوصی طور پر یہ جو ہے حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہے. صہیب رومی کون ہے؟ رومن ایک شخص ہیں جو روم سے آئے تھے، اسلام کو قبول کیا یہاں پر آ کر. ٹھیک ہے، کہاں پر؟ مکہ میں آ کر. اب صہیب رومی جو ہے انہوں نے بہت سارا غلہ اور بہت سارا مال کمایا ہوگا تجارت کر کے. اللہ کے رسول نے جب حکم دیا کہ ہجرت کر جاؤ، مائگریٹ ہو جاؤ، کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف. تو صہیب رومی بھی ہجرت کر رہے ہیں اپنا سارا سامان لے کر جو بھی ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے، وہ ہجرت کر رہے تو مشرکان مکہ نے ان کو گھیر لیا. جو مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے گھیر لیا. کہا اے صہیب، کہاں لے کر جا رہے ہو سارا سامان؟ خالی ہاتھ آئے تھے نا روم سے، کیا کما کر لائے تھے وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں نا. سارا یہ تم نے مکہ سے کمایا، یہ سب کچھ چھوڑ کر تم کو جانا پڑے گا، ہم تمہیں ورنہ قتل کر دیں گے، یہاں سے جانے نہیں دیں گے. صہیب رومی کہتے ہیں کہ سب کچھ لے لو اور مجھے جانے دو. تو وہ سارا کا سارا مال جو لے کر جا رہے تھے سب وہ لوٹ لیتے ہیں مشرکان مکہ.
خالی اللہ کا دین لے کر وہ مدینہ پہنچتے ہیں. اور جب وہ پہنچتے ہیں صہیب رومی وہاں پر مدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صہیب کیا نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو، کتنی بینیفیشل تمہارا بزنس تھا، کتنا بینیفیشل تمہارا ٹریڈ تھا. 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ بہت نفع بخش تجارت تھی صہیب، بہت نفع بخش تجارت تھی کہ تم نے اپنے دین کو بچا لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے گئے کہ جب دین اور دنیا ایک دوسرے کے کمپیریزن مطلب ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائے تو دنیا کو چھوڑ دو. یقین جانو کہ دین کو جب ایکسپٹ کرو گے، دین کو جب ہاتھ میں تھام لو گے، دنیا خود پیچھے چلتی ہوئی آ جائے گی. دین کیا ہے؟ ایک باڈی ہے اور دنیا جو ہے اس کا سایہ ہے. اگر ہم سائے کے پیچھے پڑیں گے نا، یقین کریں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر باڈی جو اصل جسم ہے اس کو تھام لیں گے نا تو سایہ تو خود بخود پیچھے چلا آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک کیریکٹر بیان کیا جو کہ عموماً ناٹ جسٹ صہیب رومی، انہوں نے جو کر دیا انہوں نے بہترین کمائی کر لی، اور اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق بھی کر دی، اس کے اوپر ایک سٹیمپ بھی لگا دیا کہ یقیناً انہوں نے بہترین ٹریڈ کیا تھا. یہاں پر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف کیا کریں، اپنی جانوں کو کھپا دیں، اپنے مالوں کو لگا دیں. اور جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو جہاں پر اللہ کی رضا آئے اپنی رضا کو قربان کر دیں، اپنے دل کی اپنی خواہش کو قربان کر دیں اور اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھیں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بڑا رؤوف، بڑا مہربان ہے بندوں پر. کیوں بڑا مہربان ہے؟ کہ جو بھی تم اللہ کے لیے دو گے نا، یقین جانو اس سے کئی زیادہ گناہ بڑھا کر اللہ رب العزت ریٹرن کر دیں گے. آپ اپنا ایک بہت فیوریٹ ڈریس ہے نا اللہ کی راہ میں دے کر دیکھیں، جس کا دل نہیں کرتا، یقین جانیں آپ کو اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دے گا اللہ. آپ اپنا جو مال ہے، اللہ نے کہا نا آئی تھنک آپ لوگوں کی ہاں وہ آیت ہو چکی ہے، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا مال کو اس کی محبت کے باوجود. تو انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت سخت ہے، اپنی چیزوں کے دنیاوی چیزوں کے معاملے میں بہت سخت ہے نا. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قربان کر کے دیکھو، یقیناً اللہ بڑا شفیق، بڑا رحیم، بڑا مہربان ہے، سب کچھ تمہیں کیا کرے گا؟ بڑھا چڑھا کر لوٹا دے گا. نیکسٹ آیا کی طرف ہم چلتے ہیں، آیا نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پوری طرح مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے فوٹ سٹیپس کی پیروی مت کرو، اس کو فالو مت کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. ہی از این اوپن اینیمی، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. مطلب آپ اسلام میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، آپ اسلام کو پیس اینڈ پارسل میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز مجھے سوٹ کرتی ہے یہ میں لے لیتی ہوں، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، یہ میرے لائف سٹائل پہ نہیں جچتی تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں. ایسا نہیں ہو کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف چیزوں کے مختلف حصے کر دیں. ہاں بھائی مسجد میں ہم کیا ہیں؟ ہم سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں. مصلوں پہ جو لمبے سجدے ہو رہے ہیں اللہ اکبر، اور جہاں مصلوں سے اٹھے ہیں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ایمان والا 24/7 اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے. اور ایک عبد جو ہوتا ہے وہ 24/7 آقا کی مان کر چلتا ہے. وہ ایسا نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے اللہ تیرے اور باقی 12 گھنٹے جو 22 گھنٹے وہ میری مرضی سے. ٹھیک ہے، تو مرضی صرف اللہ کی چلے گی، رضا صرف اللہ رب العزت کی ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے دن کی پہلی نیت ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے وہ کام کروا جس سے تو راضی ہو.
تو یہاں پر کہا دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اصل میں معاملہ یہ ہے، یہ جکسو پزل آپ کو پتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، جو جکسو پزل ہے نا اس کے تھوڑے دو چار حصے لے کر اور کہتے ہیں ارے ہمیں تو یہ پکچر سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ہمیں تو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. یہ معاملہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ جو جکسو پزل کے تھوڑے حصے اٹھا کر، اسلام کے تھوڑے حصے اٹھا کر سمجھتے ہیں اسلام کی پوری پکچر ہمیں سمجھ آ جائے، پھر کہتے ہیں ارے یہ معاملہ تو بہت ریجڈ ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا پڑتا، ہمیں تو بہت گرمی لگتی ہے، گرمی کا موسم ہے اس میں تو ایٹ لیسٹ ہم کیا کریں گے، برابر سے وہ مطلب منہ کھول لیں گے یا اسکارف نہیں لیں گے، بہت گرمی ہوتی ہے نا، برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی. یہ کیا ہوا، یہ صرف کیا ہوا ہے آپ کو، ایک ایک آپ نے ٹرینڈ کو فالو کر لیا تو بس ہو گیا کہ بھئی ہاں جب 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 سوٹ کرے گا، جب ہمارے کپڑے گندے ہوں گے نا، میلے ہوں گے، جب نائٹ ڈریس پہنے ہوں گے تو برقع پہن لیں گے، کیونکہ برقع بہت اچھا ہے نا، فینسی ہے، جب جائیں گے تو تھوڑا سا کیسا لگے گا کہ ہاں بھئی ہاں اچھے تیار ہوئے ہوئے. اور جب اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو ہم کیوں برقع پہنے، کیا ضرورت ہے ہمیں حجاب لینے کی بھی، اور کیا ضرورت ہے جب ہم نے بلو ڈرائی کیا ہے اپنے بالوں کو، اور کیا، اور جب اتنے اچھے سے ریباؤنڈ کروایا اور کلر کروایا اس کو سر کو ڈھکنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ ہم نے اپنے دین کو حصے بکھرے کر دیا کہ بھائی یہ چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم نے لے لیا، یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں لیا. یہاں کپڑے گندے ہیں تو برقع پہن لیا، وہاں کپڑے اچھے ہیں تو پھر حجاب اتار دیا. ایسا نہیں ہے ہمارا دین. جب ہم دل سے اس کو ایکسپٹ کریں نا، ذہن سے ایکسپٹ کرنا ہے، پھر ذہن کو بند کر کے، ہے نا، وہ اسکالرس کہتے ہیں نا کہ جب تم اسلام کو قبول کرو تو اس میں اچھی سے جانچ پڑتال کر لو کہ یہ واقعی قبول کرنے والا دین ہے یا نہیں، تو تم یقیناً یہ جان لو گے کہ اس سے بہتر دین ہے ہی نہیں جس کو قبول کیا جا سکے، تو تم یقینی طور پر اس کو قبول کر لو گے. ہاں، اب جب کہ تم نے قبول کر لیا، اب اپنے ذہن کو بند کر دو، دماغ نہ چلے اب تمہارا دل چلے، اب دل کام کرے کہ ہاں یہ تو اللہ نے کہہ دیا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اللہ نے کہا نا، دیٹس انف فار می، کہ اللہ نے کہہ دیا کافی ہے کہ میں اب اس کے اوپر عمل کروں. میرا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں پردہ کروں، میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی زینت کو نامحرموں کو نہ دکھاتی پھروں، میرے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، میرے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں یہ سارا کچھ کروں. تو میں اللہ کے کہنے پر کرتی ہوں. کوئی کہے آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہ ہو تو یہ دلیل کافی ہے کہ میرا رب ایسا چاہتا ہے اور میں نے اس کو رب مانا ہے، اس لیے میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں. تو یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہو جانا، پھر اپنی مرضیاں سائڈ میں رکھ کر اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم، اور فرسٹ اینڈ فارموسٹ اللہ کی رضا. پھر اللہ نے کہا یقینی طور پر جب تم اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو ایک تو ہے جو تمہارے دل سے ہر نیکی کو اچک لے، تمہارے عمل سے ہر نیکی کو اچک لے، وہ ہے شیطان. ایک تو نفس ہے، دوسرا ہے شیطان. تو شیطان کے فوٹ سٹیپس پر چلنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، یعنی ہر وہ بات جو وہ تمہیں پھسلا دے، تمہارے اندر وسپر کر دے، تم نے کیا کیا اس کو مان لیا. اللہ کہتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر ہمارے گھر میں بھی ہم سے کوئی ذرا سی آڑی ٹیڑھی بات کر لے یا تھوڑا منہ ٹیڑھا کر کے بات کر لے، ہمیں اس سے بڑا دشمن کوئی لگ ہی نہیں رہا ہوتا ہے نا. آج کی میری دشمن میری چھوٹی بہن ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے بیٹھ کے کھائیں گے نہیں، اس کا جھوٹا پیئیں گے نہیں، فالودہ چائے دل کر رہا ہو کہ اس کے اندر بڑی ساری آئس کریم ڈلی ہوئی ہے اس میں نہیں، میں آج کے دن تو نہیں پیوں گی کیونکہ آج وہ میری دشمن ہے. وہ جو ہمارے دشمن ہے بھی نہیں. اور جو کھلا دشمن اللہ کہہ رہا ہے ہی از این اوپن اینیمی، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو ہم دشمن ہی نہیں سمجھتے. اس سے زیادہ جگری دوست ہمارا ہے ہی کوئی نہیں. وہ جو کہتا ہے ہاں ہاں بھائی تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے، ہاں تم یہ کہتے ہو ایسا کر لوں، ہاں ٹھیک ہے، گرمی ہو رہی ہے حجاب اتار دوں، ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ ہم نے دشمن کو دشمن ہی نہیں جانا، ہم نے اس کو دوست بنا لیا. اور دوست کیا، ہم نے جو ہمارے اصل دوست ہیں اس سے بھی گہرا دوست بنا لیا. ایسا ہے جو ہمارا جو بچپن سے جو دوست چلا، ہم کہتے ہیں نا یہ ہماری اس کی بچپن سے دوستی ہے، تو ہم نے وہ معاملہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو شیطان اور دشمن جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو وسپرنگز ہیں اور اس کے جو فوٹ سٹیپس ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ کے ہم اس کے فوٹ سٹیپس پر چلیں، اس کے نقش قدم پر چلیں، اور اس بات سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ وسپرنگ کرے یا ہمیں وسوسے ڈالے. آیا نمبر 209. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. عزیز حکیم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے. اللہ نے کہا ہم نے ساری چیز کو کلیئر کر دیا. کل کو اٹھ کر تم یہ حجت نہیں کر سکتے ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے آئے تھے، اب ہمارے پاس کون آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس بینات آ گئی. اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں جب آگے کی نسلوں کے لیے کہتے ہیں نا تو نبی نہیں کہتے، رسول کہتے ہیں. نبی کا مطلب ہوتا ہے جو خبر دینے والے تھے، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین ہے، سیل آف پروفیسی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. لیکن رسول آتے رہیں گے. رسول کون ہے؟ میسنجرز. اب ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ وہ جو پہلے بن گیا تھا وہ بن گیا، اس کے بعد وہ اس کے پوسٹ مین کے بعد دوسرے پوسٹ مین آتے ہیں، تیسرے آتے ہیں، وہ اپنا کام کسی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے. اگر وہ بوڑھا ہوتا ہے وہ دوسرے جوانوں کو پھر اپنا کام ڈیلیگیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہم اپنے کام دوسروں کو سونپتے ہیں کہ بھائی یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ آپ کر دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی یہ جو رسالت کا کام ہے اللہ نے اس امت کو سونپا ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے چلے گئے. اب کوئی نبی نہیں آنا تو رسول کے رسول، وی آر دا میسنجرز آف میسنجر. اس امت کو اللہ نے رسولوں کا رسول بنایا ہے کہ اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. جو حق تم تک پہنچ گیا، جو بینات تم پر آ گئی، چاہے وہ ایک بل بورڈ پر لکھی ہوئی ہو، چاہے تم کتاب کھولتے ہو اس میں لکھی ہوئی ہو، چاہے تم انسٹاگرام کی ریل دیکھ رہے ہو اس میں کوئی نصیحت اور کوئی آیت آ جائے، چاہے تم یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ رہے ہو اس میں اللہ رب العزت کوئی نصیحت فرما دے، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی میسج نہیں آیا تھا. اللہ کہے گا گھنٹوں جو بیٹھ کے ریل کو اوپر کرتے جا رہے تھے، کتنی مرتبہ تمہارے پاس آیتیں آئیں قرآن کی؟ کیوں آ رہی تھی؟ ہم بھیج رہے تھے تمہارے پاس، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے پاس کیا آ جائے؟ میسج آ جائے. یہ تو تم ہی تھے اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ تو تم ہی تھے جو اسکپ کرتے جا رہے تھے. تو کوئی بھی نصیحت کہیں سے بھی مل جائے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ میسج ہے، رسالہ ہے. رسالہ مطلب میسج، اور اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو دیکھیں، اس پر غور کریں. ٹھیک ہے؟ اگر وہ درست ہو، اوتھینٹک ہو تو اس کے اوپر عمل بھی کریں. اگر آپ کو اس کا ریفرنس مل جائے صحیح حدیث سے تو یقینی طور پر اس پر عمل کریں. اب جیسے آج کل جو بہت زیادہ جو پرانی دعا تھی نا، روزہ افطار کی دعا ہے، تو اب کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دعا جو ہے وہ اوتھینٹک کون سی ہے. ذهب الزمان وابتلت العروق وثبت العجر ان شاء اللہ، یہ اصل دعا ہے. دعا جب روزہ کھولیں تو کیا کریں؟ روزہ جب آپ افطار کریں تو پہلے بسم اللہ کر کے پورا افطار کر لیں، اور پھر پانی پی لیں، جو بھی کھانا ہے کھا لیں، اور پھر اس دعا کو پڑھیں. یہ مسنون دعا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ دعا ثابت نہیں ہے. آپ کہہ دیں ویسے ہی ٹھیک، لیکن بہتر یہ ہے، بہتر کیا اوتھینٹک یہ ہے اور یہی زیادہ مطلب قابل قبول ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں جو اللہ کے رسول نے پڑھی. ٹھیک ہے؟ ویسے ہی ہم اردو میں جو دعائیں کرتے ہیں ویسے کرتے رہیں، ہم اپنی زبانوں میں اللہ سے جو مانگتے رہیں، لیکن جب آپ عربک دعائیں پڑھیں تو دیکھ لیں کہ اوتھینٹک دعا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق آ گیا، بینات آ گئی، واضح نشانیاں آ گئی، جس میڈیم سے آئی ہوں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تبھی ہم مانتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جس طریقے سے اگر آپ کے والدین آپ کو نصیحت کر دیتے ہیں قرآن سے، کوئی آپ کی اولاد آپ کو نصیحت کر دیتی ہے، آج مما میں نے اسکول میں یہ پڑھا، یہ حدیث آج ٹیچر نے بتائی، تو آپ کو وہ بھی ایکسپٹ کرنی ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بینات ہیں، یہ واضح نشانیاں ہیں. اللہ کے سامنے اب ہم حجت نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی میسج نہیں بھیجا. ہمارے پاس تو میسجوں کے انبار ہوتے ہیں، دین تو واٹس ایپ پہ بکھرا پڑا ہے. اور دیکھیں ہم کتنے زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا رمضان میں، جس کا بھی سٹیٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سے بڑا عالم دین کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عالم دین، ہم بھی اتنے سارے سٹیٹس سب لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ توفیق جو ہے مطلب رمضان کے بعد تک اور جب ہماری موت آ جائے تب تک قائم رکھے کہ ہم اپنے سٹیٹس کے ذریعے سے بھی خیر ہی پہنچائیں.
لوگوں کو فائدہ ہی پہنچائیں، لوگوں کو ऑथेंटिक چیزیں اور جو اللہ کے میسیجز ہیں وہی پہنچائیں، اور کوئی ایسی چیز نہ پہنچائے جس سے وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو اور ہمارے لیے بھی گناہ جاریہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ آپ اپنے اسٹیٹس پہ اللہ کے رسول کی احادیث پوسٹ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم نے غرور کر لینا ہے کہ ہم تو بہت ریلیجیس ہیں، ہم تو بہت، یہ نیکی کا غرور نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کا گرہ اگر آ جائے، غرور آ جائے، تو بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے برا غرور ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ عمل کرے اور پھر اس کو کیا سمجھنے لگے کہ میں بہت نیک ہوں۔ نہیں، یہ نیکی تو جب پتا چلے گی کہ جب بندہ جنت کا اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تب ہم کہیں گے کہ ہاں یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ نیکی کی تھی اور اللہ رب العزت کا رحم اس میں شامل ہوا، تو ہم جنت کے حقدار ہوئے، جنت کے اہل ہوئے، ورنہ تو ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کی توفیق تھی جس کی وجہ سے ہم نے کچھ نیک کام کر لیا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر پھر بینات آنے کے بعد، اللہ کی صاف نشانیاں آنے کے بعد پھر آڑے چلتے ہو، اللہ کے دین کے خلاف چلتے ہو، تو جان لو اللہ زبردست سزا دے سکتا ہے، زبردست پکڑ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس ساری حکمتیں ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ نیکسٹ آیا نمبر 210، 210، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں، اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبان، بادلوں کے سائے لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پر کون سی اہمیت کے اوپر کون سی ایک اہم پوائنٹ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا بن دیکھے مانتا ہے، دیکھ کر مانتا ہے یا بن دیکھے مانتا ہے۔ ہم جو ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایمان بالغیب ہے ہمارا، اصل ایمان بالغیب ہی ہے، یعنی جو ہڈن ہے، جو اپیرنٹ نہیں ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا، اس کے اوپر ایمان لانا۔ کیوں ایمان لانا؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اس لیے ایمان لانا۔ جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا جنت ہے تو ہے، اللہ نے کہا جہنم ہے تو ہے، اللہ نے کہا فرشتے اتریں گے قیامت کے وقت تو اتریں گے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ساری نصیحتیں دے دی، سب کچھ بتا دیا۔ ہمارے لیے تو غیب کا معاملہ، رسول بھی ہمارے لیے غیب ہی ہیں، ہے نا، ہم نے دیکھا نہیں ان کو اور ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھ لیا، ساری نصیحتیں آ گئیں، سارے میسیجز آ گئے، سب کچھ دین کو کلیئر کر کے تمہارے فنگر ٹپس پر دے دیا، تمہارے موبائل میں دے دیا، تمہارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو آسان کر کے پیش کر دیا۔ چاہے تو کتابیں خرید لو، چاہے تو موبائل میں پڑھ لو، سب کچھ تم کو اویلیبل ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم کو چین جانا پڑے گا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اب جب کہ تم کو سب کچھ دے دیا گیا، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ کب عمل کروں گی؟ جب اللہ کہیں گے کہ اے میری بندی، اب تیرے موت کو صرف 2 گھنٹے بچے ہیں، اللہ میں سجدے کر لیتی ہوں، اب میں 2 گھنٹے نماز پڑھوں گی، سجدے کروں گی، اور اتنے لمبے لمبے سجدے کروں گی، سجدے میں میری جان چلی جائے گی۔ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ کب روح قبض کر لی جائے خبر نہیں، یہ بولتے بولتے انسان کی دم نکل جائے، سنتے سنتے اللہ روح قبض کر لے، ہم نہیں جانتے، سوتے سوتے اٹھے ہی نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں اپنی طرف بلا لیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ لینے، جان لینے، سمجھ لینے کے بعد اس بات کا انتظار مت کرو کہ بڑھاپا آئے گا تب جا کے عمل کروں گی، نہیں، وہ وقت بہت دور ہے، اور تمہاری موت بہت قریب ہے، اس بہت زیادہ قریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرما دیا کہ کیا خبر کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے،
ایک سرکش غلام بن کر نہ ہم زندگی گزاریں، ایک فرما بردار غلام بن کر اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ اپنے آپ کو صبح اٹھ کر نا، سب سے پہلی نیت ہم نے آپ کو ایک اور بتائی تھی، اور دوسری نیت یہ کہ میں اللہ کی غلام ہوں، اللہ مجھ سے وہ غلامی کے جو آداب ہوتے ہیں وہ مجھ سے پورے کروانا، اللہ وہ جو بندگی کے طریقے ہوتے ہیں، جو ابدیت اور عبودیت کے طریقے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے پورے کروانا۔ اللہ میرے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، الا یہ کہ تو ہی چاہے ایسا کہ میں تیری فرما بردار بندی بن جاؤں، تو ہی ایسا چاہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں طاقت نہیں رکھتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو نہ میرے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے، بلکہ یہ کہ تو مجھے عطا کر دے۔ تو یہاں پر اللہ کا کہتا ہے کہ اب تم کس انتظار میں بیٹھے ہو، کب عمل کرو گے؟ جب اللہ اتر کر آ جائے گا تمہیں دکھائی دے دے گا کہ اللہ اتر آیا ہے، اور جب فرشتے اتر کے آ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور یہ کب معاملہ ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ دنیا میں ہو جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو قیامت کا انتظار کریں گے ہم، کہ ہم اللہ کے دی ہوئی شریعت پر عمل کریں؟ وہ اس دن کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جو آیت دے آ جائے، صحابہ کرام کہتے تھے عمل کرنا ہمارے لیے آسان تھا، کیوں؟ کیونکہ جب ان کے پاس کوئی آیت آ جاتی تھی وہ اس کے اوپر پونڈر کرتے تھے، انفر کرتے تھے، کنٹمپلیٹ کرتے تھے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور عمل میں لے آتے تھے اس بات کو۔ تو ہم سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جب تم تک دین پہنچ گیا تو اب اس انتظار میں مت رہو کہ قیامت کا دن کب آئے گا یا موت کب آئے گی۔ ہماری منی قیامت جو ہے وہ تو موت ہے نا، وہ قیامت جب آئے، جب آتی رہے، لیکن اس سے پہلے تو موت آ جائے گی۔ تو پھر اس وقت ہم سوچیں گے کہ پھر اللہ کے فرشتے دکھائی دے رہے ہوں گے، حد نظر تک وہ فرشتے بیٹھے ہوں گے، اگر نیکی کی ہوگی تو وہ خوبصورت فرشتے آئے ہوں گے، اور اگر بہت گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی اللہ کی نافرمانی میں، تا حد نظر ایسے فرشتے ہولناک اور خوفناک فرشتے ہوں گے کہ دل جو ہوگا حلق کو آ جائے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ایسے فرشتے دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو فرشتے تو دکھیں گے ہی، یقیناً دکھیں گے، یا تو موت کے وقت یا پھر قیامت کے وقت۔ تو ہم اپنی موت کا اور قیامت کا انتظار نہ کریں نیک عمل کرنے کے لیے، جو جس وقت نیکی کا موقع مل جائے، ڈو ناٹ ڈیلے، ڈو نیور ڈیلے، اس کو کبھی بھی ضائع مت کرے اس موقع کو، کیونکہ وہ جو اپورچونٹی آپ کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے اس کو کر کے کنارے کر دیں، اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کے اجر کی توقع پھر اللہ رب العزت سے رکھیں، کیونکہ جہاں آپ نے نیکی کرنے کو ڈیلے کیا تو شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور ہمارے اطراف کا ماحول بھی ہے جو ہمیں اس نیکی کو پکڑنے اور تھامنے نہیں دے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن کا انتظار مت کرو، آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہوں گے، سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ تو ایسے معاملات، ایسی کتابیں لے کر جائیں، بی دا بیسٹ آتھر آف یور بک، ایسی بہترین کتاب لکھ کر جائیں، ایسے بہترین مصنف بن کر جائیں کہ آتھر کی بھی تعریف ہو اور بک کی بھی تعریف۔ کوئی اچھی کتاب لکھ دیتا ہے جس کے اندر بہت سارے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ بک، تو کتنی تعریف ہوتی ہے نا اس بک کی بھی، اس آتھر کی بھی۔ ایسے ہی آتھر بن کر جائیں۔ جب آپ اپنے نامہ اعمال، ہم سب اپنے نامہ اعمال جب کھولیں تو دیکھ کر خود کو ایک اندر سے فیلنگ آ رہی ہو، واو کیا بک لکھی ہے میں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں پر جا کے واو کہہ سکیں اور شکر ادا کر سکے، اللہ کیا خوبصورت کتاب میں لکھ کر لے کر آئی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر چلیں، ہم نیکیوں کو ڈیلے نہ کریں، ہم پروکاسٹینیٹرز نہ ہوں، ہم معاملات کو ڈیلے کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کے میدان میں دوڑ جائیں، جو علم آیا اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس عمل کو قبول فرما لے۔ اور جس طرح سے صہیب رومی نے اپنے جان کو کھپا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معاملات میں جو دین کے ہیں اللہ ہمیں جان کھپانے والا بنا دے دین کے راہ میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو معاملہ جو منافقوں کے صفات تھی، اللہ ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے عمل سے ان تمام صفات کو نکال دے اور ہمیں ایک بہترین ایمان والا بندہ بنا دے۔
آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.